السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آپ کا سوال ہے کہ آپ نے 1000 نفل پڑھنے کی منت مانی تھی، اب آپ کا کام ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، تو اب آپ سے 1000 نفل پڑھنے نہیں ہو رہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری بہن، اسلام میں اس طرح کی منت ماننا یا نظر ماننا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے ایسی منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ پسندیدہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر 3833 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا۔ وقال، اور فرمایا، انہ لا یرد شیئا، اس سے کوئی چیز رد نہیں ہوتی، کسی چیز کو یہ رد نہیں کرتی۔ انما یستخرج بہ من الشحیح، البتہ اس سے بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ بخیل سے صرف مال نکلتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم یہ منت مانتے ہیں کہ اتنا ہم صدقہ خیرات کریں گے، تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں یا جو نیکی بھی کر سکتے ہیں آپ کر لیں، لیکن اس طرح کی نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو یہاں پہ کیا حکم ہے کہ اپنا میل کچیل جو ہے نا، حدیث میں میل کچیل کہا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں میل کچیل ہی کہا ہے کہ اس میل کچیل کو دور کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نظروں کو پوری کر کے، نظر کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اور نظر اگر تو اللہ کی فرما برداری کی ہو تو پھر اس نظر کو پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی نظر آپ نے مانی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ کا یہ کام ہو گیا تو آپ جناب جس طرح کی آج کل شرکیہ نظریں لوگ مانتے ہیں کہ میں فلاں دربار کے اوپر یا فلاں مزار کے اوپر چادر چڑھاؤں گا یا چڑھاؤں گی، یا میں فلاں مزار کے اوپر جا کر یہ کام کروں گی وہ کروں گی، تو اس طرح کی نظریں جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نظریں ہیں۔ ایسی نظریں نہیں ماننی اور نہ ہی ان کو پورا کرنا ہے اگر غلطی سے مان لی ہو تو، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ، کہ جس نے اس چیز کی نظر مانی ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، تو پھر اسے اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ وَمَن نَظَرَ أَن يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ، اور اگر کسی نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو تو اسے یہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کی فرما برداری کی ہی آپ نے نظر مانی تھی، لہٰذا اب یہ نظر آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ پوری نہیں کر پاتی تو پھر آپ کو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 1645 نمبر، کہ کفارۃ النظر کفارۃ الیمین، کہ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، اور قسم کے کفارے کا بیان قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 89۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی لوگ وہ قسمیں، لیکن جو سنجیدہ قسمیں تم کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا۔ پس اس قسم توڑنے کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ 3 روزے رکھے۔ جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گویا ایسی منتیں جن کا پورا کرنا اختیار سے باہر ہو اس کے لیے نظر کا کفارہ ادا کر دے، جس کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ان تینوں میں سے جس کی سہولت ہو کر سکتا ہے، اور ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر 3 روزے رکھ لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام